اس بیچ اطلاعات اور خبروں کے مطابق کئی مظاہرین کی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہے، اگرچہ سرکاری طور پر ان گرفتاریوں کے بارے میں کوئی بھی واضح بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم سیاسی جماعتوں اور مختلف مذہبی تنظیموں نے اب بیانات اور پریس کانفرنس کے ذریعے سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان تمام لوگوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے جنہیں گزشتہ 4 دن کے دوران گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ تو بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ اس وقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان نوجوانوں کے لیے جن کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں یا جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے، اور پہلے دن بھی دوسرے دن بھی ہم نے دیکھا کہ کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرین اور پولیس کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی ہیں، پولیس کو اشکاور گیسوں کا استعمال کرنا پڑا ہے، مظاہرین زخمی ہونے کی بھی اطلاعات آئی، اس بیچ پولیس کے جوان کل بھی زخمی ہوئے ہیں، ایک سینئر افسر کے زخمی ہونے کی بھی کل خبر آئی ہے۔ تاہم اس بیچ اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ کئی نوجوانوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں اور مقدمات کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے، جس کو لے کر کل جو عمر عبداللہ کی سربراہی میں میٹنگ بلائی گئی تھی، سول سوسائٹی کی میٹنگ جس میں کئی مذہبی پیشوا بھی موجود تھے، وہاں پر بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے۔ تو بڑی خبر یہ کہ اب یہ دوسرا معاملہ بن رہا ہے جن میں انجمن شرعیہ شیعہ کے جو ریپریزنٹیٹیو کل وہاں پر تھے، آغا منتظر، انہوں نے بھی اس معاملے کو اٹھایا، دیگر جو شرکا وہاں پر تھے انہوں نے بھی اس بات کو اٹھایا کہ جناب جن لوگوں کی گرفتاریاں ایف آئی آر ہونی ہے اس کو روکنا چاہیے، بصورت دیگر اس سے سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے۔ فی الحال ایک پریشر اور آواز بن رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرہ بازی کر رہے تھے، پولیس نے مقدمات اور ایف آئی آر درج کی ہے، اگرچہ پولیس یا انتظامیہ کی طرف سے ابھی اس ضمن میں کوئی بھی وضاحتی بیان نہیں آیا کہ کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے، کن لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہے، ماں سوائے یہ کہ سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے کیا ہے ان کو لے کر ایف آئی آر ہوئی ہے۔ ہم نے رات دیر گئے بات کی ہے جی ایم ایل اے بڑگام سے، اور جو اس میٹنگ کے اندر موجود تھے ہمارے نمائندے نے بات کی، ذرا بات سن لیتے ہیں کہ کیا کچھ میٹنگ کے اندر کہا گیا اور کس طریقے سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ICC میں میٹنگ ہوئی ہے، اس پر بات چیت کے لیے موجود ہے۔ بہت شکریہ آغا صاحب آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے جاننا چاہیں گے جو آج سی ایم صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، آپ نے کیا ڈیمانڈز یا کون سے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کیا کچھ آپ کو ایشورنس وہاں سے ملی ہے؟ دیکھیے اس میٹنگ کا مقصد تھا حالات کا جائزہ لینا، جو پچھلے سنڈے سے حالات یہاں بنے ہوئے ہیں، شہادت کے بعد پوری جموں کشمیر سراپا احتجاج ہے سڑکوں پر، اس حوالے سے بات ہوئی اور میں نے اپنی بحیثیت ایم ایل اے بھی اور بحیثیت نمائندے انجمن شرعیہ شیعہ میں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ جن بچوں کو تھانوں میں ڈالا گیا ہے پچھلے 1-2 دن سے اور ان پر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر یو اے پی اے کے سیکشنز بھی لگائے گئے، ایک تو ان کو بلا مشروط رہا کیا جائے اور جو یہ ایف آئی آر ان پر لگائے گئے یہ بھی امیجیٹ ان پر وڈرا ہوں۔ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایف آئی آرز وغیرہ لگائے گئے، کیا اگر حکومت کی طرف سے یہ ایف آئی آرز وڈرا نہیں کیے گئے تو آپ کی طرف سے کوئی اس پہ مذمت یا ریزسٹنس ہوگی؟ دیکھیے ہماری یہی کوشش رہے گی کہ اب جس طریقے سے حکومت نے بھی اور انتظامیہ نے بھی آشواسن دیا ہے کہ ہم اس چیز کو کنسیڈر کریں گے اور ان کی رہائی کو یقینی بنائیں گے، اگر وہ نہیں ہوتا ہم اس پر سراپا احتجاج کریں گے، چاہے پھر اندر بھی لڑنا پڑے یا عدالت کا دروازہ بھی کھٹکانا پڑے گا، ہم وہ ہر صورت ہر وہ چیز کریں گے جس سے ہمارے یہ جو جوان ہے اس میں اب خاص کر ہماری بہنیں بھی بند ہے وہ اس مصیبت سے نکالا، اور جو ان پر اب یو اے پی اے کی تلوار ہے یہ ہم ہٹا کے ہی رہیں گے۔ ابھی پوری وادی میں غیر یقینی صورتحال ہے، کس طرح سے آپ ابھی کی جو سچویشن ہے اس کو نارملائز کرنے کے حوالے سے عوام سے بھی اپیل کریں گے اور کیا لگ رہا ہے کہ کب تک یہی صورتحال رہے گی؟ دیکھیے میری موجودہ حالات کو دیکھ کر میری یہی عوام سے یہی اپیل ہے، جو ریلیجس قیادت کا جو پروگرام ہے، جو ہماری مذہبی قیادت نے اس وقت پروگرام دیا ہے، چاہے وہ امام باروں کا رخ کرنا ہے، چاہے وہ مساجدوں کا رخ کرنا ہے، اس پروگرام کو فالو اپ کرے۔ اس وقت فیس بک سینسیشنلزم کی کوئی ضرورت نہیں، اس وقت ٹویٹر سینسیشنلزم کی کوئی آوشکتا نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں، ایک تو امام کے ساتھ تعزیت بھی کرنا اور ان کے مشن کو ریٹریٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس دشا میں ہمیں کام کرنی ہے اور اس دشا میں ہم تبھی کامیاب ہوں گے جب ہم اپنے ریلیجس قیادت کا پروگرام پر فالو کریں۔ کیا انجمن شرعیہ شیعہ کی طرف سے کوئی ایسا پروگرام ہے کل یا آنے والے دنوں میں جس میں لوگوں کو آپ نے احتجاج کی دعوت دی ہو یا مجلس کا کوئی پروگرام؟ دیکھیے فی الحال تو انجمن شرعیہ شیعہ نے پورے جموں کشمیر میں 40 دن کا سوگ کا اعلان کیا ہے، اور پہلے دن آپ نے دیکھا کہ انجمن شرعیہ شیعہ کی کال پر ہی پورے جموں کشمیر نے کیسے لال چوک کا رخ کیا، اپنا احتجاج وہاں لال چوک پہ آسان طریقے سے وہاں پر درج کیا۔ اب فی الحال
लोकली मजलिसी तहज़ियतें चल रही हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। प्रोग्राम वहीं है अंजुमन शहरी शान का। अब सबसे बड़ा प्रोग्राम परसों जुमे के दिन है, वहाँ इज्तिमाई फातिहा खानी मरकज़ी जो है इमाम बाड़ा बडगाम में दी जाएगी इबादत। ये थे आगा मुंतज़िर मेहदी जो बडगाम के रुकन असम्बली हैं, बात कर रहे थे। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से बात की है, मुलाकात की है और साथ ही साथ उनसे मुतालबा किया है कि जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले कुछ दिनों से जो एहतजाज कर रहे थे, ताज़ियती जुलूस में शिरकत की उन्होंने कहा है कि उन्हें रिहा किया जाए और जो इन पर FIR दर्ज की गई है उसे भी वापस लिया जाए।